بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے بڑوں سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ اللہ والے کون ہیں؟ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، بڑوں سے بھی سنتے ہیں، اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہے، اپنے مشائخ سے بھی سنتے ہیں۔ ہم یہ پہچان لیں کہ اللہ والے ہے کون۔ یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے، لیکن عموماً ہم اس کے معنی نہیں جانتے۔ کون ہے اللہ والا جس کے پاس ہم بیٹھیں، جسے ہم اپنی دوستی بنا لیں اور جس کی صحبت اختیار کریں؟ اور اللہ جل جلالہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر دوسری بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو بظاہر لوگ قوت سمجھتے ہیں، تو لوگ ان کی طرف بھی جاتے ہیں۔ حزب الشیطان، شیطان کا ٹولہ، شیطانی لوگ، یہ کون ہیں؟ دنیا والے، یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا والے کون ہیں؟ دنیا کے اندر تو ہم سب جی رہے ہیں۔ اللہ کا ولی اور دوست اور مومن بھی دنیا میں جیتا ہے اور کافر بھی جی رہا ہے۔ یہ بھی زندگی کے گزار رہا ہے، زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں، اس پر بھی اس پر بھی۔ دنیا سے تو کوئی بھی باہر نہیں۔ پھر دنیا والے کون ہیں کہ جن کا نام بری جگہ میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ اللہ والا ہے، یہ دنیا والا ہے؟ تو یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے کیا۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے سے بڑے سے کسی سوال کے جواب سننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو میرے ذہن میں معنی آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا جواب دیں گے، اور اس میں تواضع عاجزی ہوتی ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کو، جبکہ ہمارے ہاں بڑی عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منا میں صحابہ کرام سے پوچھا، ایو یوم ھذا، ایو شہر ھذا، ایو بلد ھذا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ کون سا دن ہے آج؟ کون سا شہر ہے؟ کون سا مہینہ ہے؟ اب دن بھی جانتے تھے، مہینہ بھی جانتے تھے، اور شہر بھی جانتے تھے، سارے صحابہ جانتے، لیکن حدیث مبارک میں جو الفاظ ہیں تو ان تینوں سوالوں کے جواب میں صحابہ کرام نے مجموعی طور پہ ارشاد فرمایا۔ بعض حدیث میں ہے، صحاح روایات میں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم۔ ہر سوال کے جواب میں کہ اللہ اور اس کا رسول اچھی طرح جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ وہاں صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑے معنی ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک بڑی غرض ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ اگر ہم صرف یہ جواب دیں کہ آج جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور مکۃ المکرمہ کا شہر ہے، بلد حرام ہے، تو یہ تو آسان جواب ہے۔
وہ سننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے القا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، کتاب الزہد والرقائق، علماء کرام دیکھ سکتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے اوپر کسی نے جرح نہیں کیا کہ یہ راوی مقبول نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ رب سے سوال کیا، رب اخبرنی ان اہلک الذین ہم اہلک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے اہل کے بارے میں بتائیے کہ اہل اللہ، اللہ والے جو آپ کا خاص اہل ہیں وہ کون ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے جواب دیا، الذین هم المتحابون فی، هم المتحابون فی الذین یعمرون مساجدی ويستغفروني بالأسحار، هم المتحابون في الذين يعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار وإذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت به۔ اور آگے ارشاد فرمایا الذين تنيب الى طاعتي، الذين ينيبون الى طاعتي كما تنيب النسور الى وقورها، والذين اذا استحلت محاربي يغضب كما يغضب النمر حرب۔ صفات اللہ جل شانہ نے اللہ والوں کی موسیٰ علیہ السلام کو بتائی، جس میں ایک صفت یہ ارشاد فرمایا کہ ہم المتحابون فیہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں، یہ اس کو محبوب ہے اور وہ اس کو محبوب ہے۔ الذین ہم المتحابون فیہ، ان کی آپس کی محبت میری وجہ سے، دنیا کو کوئی رشتہ نہیں، دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میری وجہ سے مجھ سے محبت کرتے۔ ہم المتحابون فیہ الذین یعمرون مساجدی۔ اب دنیا کے اندر محبتیں ہوتی ہیں مختلف اس کی بنیاد پر ہوتی، محبت کرتے ہیں اس میں وسیلہ کوئی ایک چیز ہے، پھر اس سے توقع دوسری رکھنا یہ انسان کی بھول ہے۔ آپ کسی سے محبت دنیا کی بنا پر کرتے ہیں، میں بھی مال والا ہوں، یہ بھی مال والا ہے، پھر اس سے دینداری کی توقع رکھنا یہ آپ کی بھول ہے، آپ خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے، اب آپ جس طریقے سے چاہیں وہ اسی طریقے سے ہو، اس لیے کہ آپ کی محبت اس کے ساتھ اور آپ کی اس سے دوستی وہ کسی غرض کے لیے دنیا کی خاطر ہے، اور اس سے نفع کمانے سے ہے، نقصان سے بچنے کی وجہ سے ہے، اس سے آپ تمنا یہ متمنی ہے کہ یہ مجھے بڑے خسارے سے بچائے گا، مجھے بڑا فائدہ پہنچائے گا، یہ مال والا ہے، میرے پاس بھی مال ہے، وہ فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب اس سے کوئی اور توقع رکھنا، اللہ جل شانہ کی یاد آپ کو دلائے، آپ کو وہ کام آپ کے سامنے کرے یا آپ کو کرنے دے جس سے آپ کا رب راضی ہوتا ہے، یہ توقع رکھنا انسان کی خطا اور بھول ہے۔ تو سب سے پہلے صفت اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہم المتحابون فیہ، جو آپس میں محبت میری وجہ سے کرتے ہیں، الذین یعمرون مساجدی، اور جو میری مسجدوں کو بناتے ہیں، میری مسجدوں کو بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اس میں مال استعمال کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا نقشہ بتاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد بنانا یہ تو کوئی دنیائی تعمیر ہے، اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے مسجد بنائی، سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مسجد بنائی، قباء کے اندر مسجد بنائی، مدینہ منورہ میں مسجد بنائی، اور سب سے پہلے بنائی۔ یہ بڑا کام نہیں ہے۔ جو مسجد بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، وہ بھی بنانے والا ہے، وہ ٹھیک ہے انجینئر نہیں ہے لیکن بنوا رہا ہے، کسی سے پیسے خرچ کر رہا ہے، اس میں اپنی سوچ خرچ کر رہا ہے، بیت الخلا ایسی ہونی چاہیے،
اور باورچی خانہ ایسا ہونا چاہیے اور سونے کا کمرہ ایسا ہونا چاہیے، دماغ کا پاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی مسجد میں اپنا دماغ اور اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، الذین یعمرون مساجدی۔ دوسری صفت یہ جو میری مسجدوں کو بناتا ہے، یہ سارے اللہ والے تھے جن کے میں نے نام لیے اور انہوں نے اللہ کی مسجد تعمیر کرائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہوتے بھی نگرانی کرا رہے تھے اور مرنے کے بعد بھی نگرانی کرا رہے تھے۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، مردہ ہیں، لاش ہے اور مسجد کی تعمیر کی نگرانی کرا رہے ہیں، لاٹھی لیے ہوئے ہیں، ٹوڑی کے نیچے ٹیک لگایا ہے، لاش ان کی کڑی ہے۔ قرآن پاک دیکھیں، پھر اس کی لاٹھی دیمک پا جاتی ہے۔ جب یہاں مسجد کی تعمیر پوری ہوئی اور وہاں لاٹھی کو دیمک نے کھا لی اور لاٹھی ختم ہوئی، گر پڑے سلیمان علیہ السلام۔ پھر جنات کو پتہ چلا، اوہو ہم مصیبت کے اندر مبتلا تھے، اگر ہمیں پہلے پتہ چلتا پیشگی تو ہم مسجد مکمل نہ کراتے۔ سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے کافر لوگوں جنات سے بھی وہ لیا، بڑے بڑے پتھر پہاڑوں سے لے کر آتے تھے۔ تو دوسری صفت ان کی یہ الذین یعمرون مساجدی۔ تیسری صفت یہ والذین یستغفرونی بالاسحار، سحری کے وقت مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، سحری کے وقت مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جاڑوں کا موسم ہے، سردی کا زمانہ ہے، گرمی کا موسم ہے، پسینہ پسینہ ہے، چھوٹی سی رات ہے جس میں آدمی کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے وضو کر کے، اور پھر یہ کہتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ اللہ جل شانہ کو کتنا پیار آئے گا۔ اللہ پاک کو اپنے بندے سے 100 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، اور بیٹا بچہ ایک ہی دفعہ کہتا ہے کہ اماں، اور اس کو کوئی تکلیف ہو فوراً پہنچ جاتی، نیند کو قربان کر دیتی ہے، آرام کو قربان کر دیتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کی محبت اپنے بندے سے کتنا گنا زیادہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو تیسری صفت یہ کہ یستغفرونی بالاسحار، جو مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں بالاسحار، سحری کے وقت۔ دنیا کے لوگ عام عوام الناس اٹھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، صبح کے وقت پوری رات گزاری، وہ بھی ٹھیک ہے، دعائیں ہر وقت مانگی جاتی ہیں، لیکن اس وقت تو سارے لوگ مانگ رہے ہیں، یہ بھی مانگ رہا ہے، اور سحری کے وقت سارے لوگ سو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے الذین اذا ذکرت ذکروا بی واذا ذکروا ذکرت بہم، الذین اذا ذکرت ذکروا بی، جب مجھے کوئی یاد کرتا ہے تو ان کو بھی یاد کرتا ہے میری وجہ سے، اور جب ان کو کوئی یاد کرتا ہے تو مجھے بھی ان کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجھے کوئی یاد کرتا ہے، اللہ کو کوئی یاد کرتا ہے تو وہ بندہ بھی اس کے سامنے آتا ہے، وہ بھی یاد۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی اللہ کا نام اس نے سکھایا ہے، اس نے نماز اس کو سکھائی ہے، اس نے دین کا مسئلہ اس کو بتایا ہے، اس نے اللہ جل شانہ کی محبت کے طریقے اس کو سکھائے ہیں، اس نے حج عمرے کا طریقہ اس کو سکھایا ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ کو کس طریقے کے اوپر، کس طرح مانگنے کے اوپر پیار آتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بندہ بھی اس کو یاد آتا ہے جس نے یہ دعا سکھائی۔ الذین اذا ذکرت ذکروا بی، جب مجھے یاد کیا جاتا ہے تو میری وجہ سے ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرُوا ذُكِرْتُ بِهِمْ، اور جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کی وجہ سے مجھے بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ فلاں، اور جب فلاں کا نام زبان پہ آیا، کانوں نے سنا تو فوراً اللہ جل شانہ کی طرف انسان کا ذہن چل لیا، اور پھر اللہ پاک کی یاد اس کے کانوں میں، اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ میں پڑتی ہے فوراً۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کا اللہ سے خاص تعلق۔ یہ تجربہ ہے، لوہار ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوہاری کا ذہن لوہاری کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ انجینئر ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ذہن انجینئرنگ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہے بڑا، اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ کوئی اور کام سکھانے والا ہے، تذکرہ ہوتا ہے بیماری کا، صحت کا، ڈاکٹر حکیم کی طرف کسی اور کام کا ہے تو اس کی طرف ذہن چل دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمائے الذین اذا ذکرت ذکروا بی، جب
مجھے یاد کیا جاتا ہے تو میری وجہ سے ان لوگوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے. وَإِذَا ذُكِرُوا ذُكِرْتُ بِهِمْ، اور جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کی وجہ سے مجھے بھی یاد کیا جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ الذین یونیبون الی طاعتی کما تنیب النسور الی وقورها، کہ وہ لوگ ہیں جو میری اطاعت، میری حکم براری کی طرف، میرے فرمان برداری کی طرف، میرے ارشاد کی تعمیل کی طرف، میرے حکام پر عمل کرنے کی طرف یوں بھاگتے ہیں، ایسے جاتے ہیں کما تنیب النسور الی وقورها، جس طریقے سے عقاب، شاہین اور باز اپنے گھونسلے کی طرف جاتا ہے. اور یہ شاہین اور عقاب اپنے گھونسلے کی طرف جاتے ہیں، دوسرے پرندہ نہیں ذکر کیا، یہ ذکر کیا. آج کل تو کوئی چیز مخفی نہیں رہی، ہم باز اور شاہین کو نہیں دیکھتے تھے. آج کل آپ کے جیبوں کے اندر موبائل ہے، میرے پاس نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس ہے، لیکن دیکھا میں نے بھی ہے کہ اس کے اندر مختلف ویڈیو آئے ہیں. تو اس سے میں نے اندازہ لگایا اور کچھ کتابوں سے سنا ہے کہ جب باز اور شاہین اپنے گھونسلے سے جاتا ہے تو اس کی اڑان بہت اونچی ہوتی ہے، بہت دور تک جاتا ہے شکار کے پیچھے. لیکن جو اس نے گھونسلہ بنایا ہے اس کی 3 حالتیں ہیں، یا اس کے اندر اس کے بچے ہیں، یا اس گھونسلے کے اندر اس نے انڈے دیے ہیں، یا وہ خالی گھونسلہ ہے لیکن اس نے اس پر محنت کی ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد، چند دنوں کے بعد اس میں انڈے دے گا، پھر اس سے بچے نکلیں گے. یہ شاہین، باز اور عقاب اس کی طرف دور جاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وہ گھونسلہ ہے کہ کس وقت میں اپنے بچوں کے پاس پہنچوں اور یہ خوراک لے جاؤں گا. دور جاتا ہے. تب بھی حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، دوسری حدیث میں، کہ 7 لوگ حشر کے میدان میں اللہ جل شانہ کے خاص سائے کے اندر ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک قسم کون ہے؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، ایک وہ شخص جس کا دل اللہ کے مساجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. دل مسجد میں اٹکا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، یہ کھیتی پر چلا گیا، ہل چلاتا ہے، گھوڑی کرتا ہے، فصل کاٹتا ہے، فصل کو پانی دیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ ظہر کا وقت کب آئے گا کہ پھر میں مسجد میں جاؤں، کام کو چھوڑ کر جاؤں گا. ظہر کی نماز پڑھی، نکلا اپنی ضرورت کے لیے، دل اس کا معلق ہے، چاہے وہ بازار گیا، دکان پہ، تجارت کے لیے گیا، منڈی گیا یا کھیت پر گیا، اس کے دل کے اندر ہے کہ عصر کا وقت کب آئے گا، کتنا مزہ آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں، پھر میں مسجد میں جاؤں اور اللہ کو یاد کروں اور اللہ کے لیے نماز پڑھوں. عصر کی نماز پڑھ لی، پھر مغرب کے لیے انتظار کر رہے، دل کے اندر یہی ہے کہ میں مسجد میں کس وقت پہنچوں گا. مغرب کی نماز پڑھ لی، پھر عشاء کی نماز کا انتظار کر رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد پوری رات یہ سوتا بھی ہے، اپنے بچوں کو وقت بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے صبح سویرے اٹھنا ہے، سحری کے وقت اٹھنا ہے، یا کم از کم فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے کہ میں مسجد میں پھر چلا جاؤں. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تو شاہین اور باز اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کب اپنے بچوں کے پاس پہنچنا ہے، دوسرے پرندوں کے بنسبت زیادہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آتا ہے اپنے گھونسلے کی طرف تو انتہائی عاجزی اور تواضع کے ساتھ آتا ہے. آپ دیکھیں کہ پر پھیلائے ہوئے لیکن پروں کو اس وقت حرکت نہیں دیتا، اور کتنا بڑا پرندہ اور اس کے ناخن کتنے بڑے بڑے، اس کی چونچ کیسی خطرناک کہ شکار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب گھونسلے میں بیٹھتا ہے تو کوئی انڈا وہ ضائع نہ ہو، کسی بچے کے اوپر میرے پیر نہ آئے، اس طریقے سے وہ بیٹھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے جو ہے وہ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے آرام کا وہ زخمی نہ ہو. اتنی عاجزی کے ساتھ یہ آتا ہے. تو عاجزی کے ساتھ آنا، آرام کے ساتھ آنا، وہ گردن جھکا کے آتا ہے، پر اس کے اوپر ہوتے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے. الذین ینیبون الی طاعتی کما تنیب النسور الی وقورها، جو میری طاعت کی طرف اس انداز سے آتے ہیں جس طریقے سے یہ شاہین اور عقاب اور باز اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں. دل کے اندر بھی یہی ہے، پھر آتے بھی آرام سے ہیں، آرام سے آتے ہیں، آرام سے، شور شغرب نہیں.
مسجد کے اندر آیا نماز پڑھنے کے لیے، بحث چھڑ گئی، کبھی کسی سے بات، کبھی کس موضوع پر بات، یہ کرو، یہ وہ کرو، یہ فلاں کرو، یہ بات ضرورت نہیں ہے، لیکن باتیں ہوتی رہتی۔ نماز میں 5 منٹ باقی ہیں، پوری مسجد کے اندر ایک شور ہے، 2-3 آدمی یہاں پر بات کر رہے ہیں، 2-3 آدمی وہاں پر بات کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے نہیں آتا، اس کے پروں کی آواز بھی بند ہو جاتی ہے، انتہائی آرام سے اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ جل شانہ، یہ حدیث قدسی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ پاک جواب دیتا ہے، اور اللہ جل شانہ تمام چیزوں سے باخبر ہے، وہ علیم و خبیر ذات ہے، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ الذین ینیبون الی طاعتی کما تنیب النسور الی وقورها، جو میری طاعت کی طرف اس طریقے سے آتے ہیں جس طریقے سے باز اور شاہین اپنے گھونسلے کی طرف آتا ہے۔ آگے 6ٹھی صفت جو بیان کی وہ یہ کہ الذین اذا استحلت محارمہ یغضبون کما یغضب النمر اذا حرب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میری محرمات کی سر عام ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کھلم کھلا لوگ اس کو کرتے ہیں، معاشرے کے اندر گناہ پھیل گیا، تو یہ ایسے غصہ ہوتے ہیں، یغضبون کما یغضب النمر اذا حرب، کہ جس طریقے سے چیتا وہ غصہ ہوتا ہے جب وہ لڑتا ہے۔ لڑتا ہر کوئی ہے، شیر بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، لیکن چیتے کے پنجے اور اس کا 2 پاؤں پہ کڑا ہونا اور اس کی آنکھیں اور اس کے دانت، وہ سارے کے سارے دکھا دیتا ہے اپنے خصم اور دشمن کے مقابلے میں۔ وہ اتنا غصہ ہوتا ہے، یعنی اس سے غصے کی یہ آدمی اگرچہ یا تو ہاتھ سے زبان سے کچھ کرے گا، یا اگر نہیں کرے گا تو کم از کم اس کا غصہ اتنا ہے کہ جس طریقے سے وہ چیتا غصہ ہوتا ہے جب وہ جنگ کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے اندر غصہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فلاں غصہ ہو گیا، یہ کوئی اس کے اخلاق نہیں، ایسے اخلاق نہیں ہونے چاہیے، آرام سے نہیں۔ اللہ جل شانہ کے محرمات کے ارتکاب کے وقت میں غصہ نہ ہو، یہ بزدلی ہے، یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے، یہ بزدل ہے، یہ مداہن ہے۔ عربی زبان میں اس کو مداہن کہتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ کی طاعت اور اللہ کی بندگی میں انتہائی سست بے پرواہ آدمی ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مہربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نرم اخلاق والا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کی خاطر غصہ نہیں ہوئے، لیکن جب شریعت کی مخالفت کہیں ہوتی تھی تو آپ اتنے غصہ ہوتے تھے کہ آپ کے غصے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، دیکھ نہیں سکتے تھے لوگ، اتنے غصہ ہو۔ نافرمانی جہاں بھی کی جاتی تو اللہ کا رسول غصہ ہوتا، اس لیے وہ کبھی بھی خاموش نہیں ہوگا، وہ اسی وقت اس پہ انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کے وقت بھی ایک شخص نے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کوئی شخص گری پڑی چیز کو راستے کے اندر دیکھ لے، اس کو اٹھا لے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اٹھا لے، اس کا اعلان کرے، مالک آ جائے تو اس کو دے دے، کسی فقیر کو دے، ورنہ یہ خود فقیر ہے تو اپنے استعمال میں لے آئے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ بکری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری کا بھی یہ حکم ہے، دور پہاڑوں کے اندر گئی ہے اکیلے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ بھول گئی ہے اور اس کے ساتھ مالک نہیں ہے یہاں، ورنہ وہ ریوڑ کے بغیر نہیں چلتی اتنی دور آبادی سے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ فضالت الابل، اگر اونٹ کھو گیا ہے، اونٹ اس کے ساتھ مالک نہیں ہے، وہ جنگلوں میں پھر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور غصہ ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ 13 اونٹ سے کیا واسطہ، 13 اونٹ سے کیا، اس کے پاس لمبے لمبے پیر ہیں، ٹانگ ہیں، اور اس کے ٹانگوں کے آخری حصے میں جوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جوتے ہیں حذا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاؤں اور اس کی ٹانگیں اللہ جل شانہ نے ایسی بنائی ہے کہ جو بہت دور جاتا ہے، نہ پہاڑوں سے اس کو کوئی پرواہ، نہ ریگستانی علاقوں سے، نہ کانٹوں سے،
نہ کانٹے دار شاخ سے اس کو کوئی دکھ اور تکلیف، وہ دور چلا جائے تو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے پیٹ کے اندر اللہ جل شانہ نے پانی کی ٹینکی بنائی ہے، جو کئی کئی دن مسلسل پانی نہ پیے، محققین نے لکھا ہے کہ 7 یا 8 دن مسلسل اون پانی نہ پیے تو کوئی اس کو بیماری بھی نہیں آتی، نہ مرے گا۔ اس لیے کہ ایک تو خود اپنے معدے کے اندر وہ پانی ڈالتا ہے پیتے وقت، دوسرے وہ بار بار پیتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر پیتا ہے، تو معدے کے بھرنے کے بعد اس کے اندر ایک ٹینکی اللہ نے بنائی ہے، اس کو بھر دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ زائد، یعنی یہ زائد رکھتا ہے، ضرورت کے وقت اس کو استعمال کرتا ہے، سٹور کرتا ہے۔ اور اگر یہ پانی بھی ختم ہو جائے تو اس کے کوہان میں چربی ہے، پھر وہ پگھل کر اس سے اپنا کوٹا پورا کر لیتا ہے، 7-8 دن مسلسل یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، یہ کتنی معمولی بات ہے، اس پہ آپ غصہ ہوئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غصہ نہیں ہوئے، اپنی ذات کی خاطر غصہ نہیں ہوئے، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوئے۔ ایک شخص نے، یہودی نے سونا دیا تھا اور پھر وہ وقت پورا ہونے سے 3 دن پہلے آیا مانگنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا سخت سخت کہا، سخت الفاظ کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے دشمن، زبان صحیح استعمال کرو، تم کس سے بات کرتے ہو، تجھے پتہ ہے؟ سخت الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہیں اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اس کو اپنا حق لو، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ تم آرام سے طلب کرو۔ اپنے حق کے مطالبے کا یہ انداز نہیں ہوتا جس طرح تو اختیار کرے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑا تھا، عمر کا غصہ بجا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دوسرے لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصہ نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ ذاتی معاملہ تھا، لیکن جب شریعت کے خلاف ہوتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، الذین یغضبون اذا استحلت محارمی کما یغضب النمر اذا حرب، کہ وہ لوگ ہیں جو غصہ ہوتے ہیں جب میری محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، زنا کا ارتکاب کر رہا ہے، شراب نوشی کا ارتکاب کر رہا ہے، سود کا ارتکاب کر رہا ہے، رشوت کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ برداشت نہیں کرتا، غصہ ہوتا۔ غصہ تو ہو، آپ ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے، آپ کو بولنے کا انداز اور طریقہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ غصہ تو ہو سکتے ہیں۔ یہ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو بہرحال اللہ جل شانہ کے طرف منسوب اللہ کے بندے اہل اللہ، ان کی صفات اللہ جل شانہ نے خود بیان کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اللہ جل شانہ کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، اللہ یاد کرتے ہیں تو وہ یاد آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الناس، بعض لوگوں میں وہ ہے کہ جن کو اللہ جل شانہ نے خیر کی کنجیاں بنایا ہے، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے شر کی کنجیاں بنائے، شر کی چابی، شر کی کنجی۔ بعض لوگوں کو اللہ نے خیر کی کنجی بنایا ہے اور بعض لوگوں کو اللہ نے شر کی کنجی بنایا ہے۔ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے، جنت ہے اس شخص کے لیے، یا جنت میں ایک شجر طوبہ ہے اس شخص کے لیے، یا جنت کا اعلیٰ مرتبہ ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھی ہیں۔ اور خیر کی چابیاں کیا ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ خیر کو پھیلاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہ خیر کو پھیلاتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے خیر کو پھیلاتا ہے، کہیں جاتا ہے خیر کو پھیلاتا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے آنکھ سے، اس کے کان سے، اس کے پیروں سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے۔
کسی علاقے میں چلا گیا، وہاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، یہ وہاں چلا گیا، لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب یہ نماز کی چابی ہے. لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، یہ چلا گیا، یہ زکوٰۃ دینے لگا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے شروع کی. حدیث مبارک میں آتا ہے ایک آدمی نے اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں آج رات اللہ کے نام پہ مال دوں گا اس طریقے پر کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں سوائے اللہ کے. چنانچہ وہ اندھیری رات میں گھپ اندھیرا تھا، اس میں باہر نکلا، کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے، اور راستے میں کھڑا ہو گیا کسی چوک میں یا کسی جگہ. وہاں ایک شخص گزر رہا تھا، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ مرد ہے یا عورت. اس کے ہاتھ میں وہ صدقہ اس نے رکھا، اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھا اور واپس گھر آیا. صبح ہوئی، رات گزرا، وہ آدمی چور تھا. اس نے کسی اپنے یار دوست سے، چور سے تذکرہ کیا یا دکاندار سے کہ مجھے رات کو کسی نے صدقہ دی، میں نے دیکھا وہ بڑا مال تھا، میں نے کہا آج رات کسی کے گھر جانے کی کیا ضرورت، مال مل گیا ہے. تب میں واپس چلا گیا. ایسے بھی گاؤں کے اندر لوگ موجود ہیں. تو بات پورے شہر کے اندر پھیل گئی، رات کو چور پر کسی نے صدقہ کیا. اس شخص کو بھی بات پہنچ گئی جس نے صدقہ کیا تھا. اس نے کہا کہ یا اللہ یہ تو چور کی حالت میں ہاتھ میں چلا گیا، لیکن خیر تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کم از کم اپنے نام پر دینے کی توفیق تو دی کہ میں نے تیرے نام پہ لگایا ہے، آج میں پھر دوں گا یا اللہ. پھر اندھیرا ہوا، مال لے کے نکلا، کسی شخص کے ہاتھ میں دیا. صبح بات پھیل گئی کہ کسی شخص نے ایک غنی اور مالدار شخص کو کل رات کو صدقہ دیا ہے. وہ اس گاؤں میں سب سے بڑا مالدار تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے ہاتھ میں دے دیا. وہ مالدار بھی حیران، لوگ حیران ہو گئے. اس کے پاس جب بات پہنچ گئی، اس نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، چاہے مالدار کے ہاتھ میں گیا لیکن دیا تو تیرے نام پر ہے، آج میں پھر دیکھوں گا. تھوڑا سا مال باقی تھا تو ارادہ کیا، پھر راستے میں کھڑا ہوا، اندھیرا تھا تو ایک سایہ سا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں اس نے دیا. پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ مرد ہے یا عورت. صبح پتہ چلا کہ وہ عورت تھی اور وہ فاحشہ تھی، زانیہ تھی، بدکار عورت تھی، زنا کے ارادے سے کہیں جا رہی تھی. اس کو جب مال مل گیا تو اسی لیے تو وہ کر رہی تھی، وہ گھر واپس چلی گئی. لیکن اس نے دوسری عورت کو بتایا، وہ بات پھیل گئی. صبح اس کے پاس بھی وہ بات پہنچ گئی. اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میں نے تو چور کو دیا، غنی کو دیا، عورت کی دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا. جواب کس طرح آیا؟ یا تو الہاماً اس کے دل میں ڈال دیا اور وہ سچا الہام تھا، یا پیغمبر کے ذریعے سے بتلایا گیا، اور یا اس نے خواب کے اندر دیکھا، اور خواب سچے بھی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ تو نے جو سارق کو دیا وہ بھی میں نے قبول کیا، اور جو غنی کو دیا وہ بھی میں نے قبول کیا، اور جو زانیہ کو دیا وہ بھی میں نے قبول کیا ہے، اور تو نے جو سارق چور کو دیا ہے تو وہ تیرے دینے کی وجہ سے چوری سے اس نے توبہ کی. اس نے کہا میں تو چوری کرتا ہوں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے نام پر اندھیرے میں دیتے ہیں. غنی مالدار جو تھا وہ بخیل تھا، وہ صدقہ اللہ کے نام پہ نہیں دے رہا تھا. اس نے اس سے توبہ کی اور کہا کہ میں آئندہ اللہ کے نام پہ مال دوں گا، چنانچہ وہ بھی دینے لگا، سخی بن گیا. اور جو زانی عورت تھی اس نے اپنے بدکاری سے توبہ کی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چابی اور کنجی بنایا ہے، جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں. اور بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شر کی کنجی بنایا ہے، جہاں جاتا ہے شر پھیلاتا ہے، جہاں جاتا ہے شر. کسی مجلس میں بیٹھ گیا شر پھیلاتا ہے. لڑوانا یہ بھی شر ہے، اور چوری کے طریقے بتلانا یہ بھی شر ہے، حرام کے طریقے بتلانا یہ بھی شر ہے، خیر کے کاموں سے کسی کو روکنا یہ بھی شر ہے. بعض لوگ خود بھی نہیں دیتے، ایسے شمپڑت ہوتے ہیں، لیکن جب دوسرا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرے بھی بچے ہیں، تیری بھی بیوی ہے، استقبل بچی نشتا ظالمہ دا تمہارا پیسے چور کے تب سکے سائے اور پسیوزی چرگ چسمر غٹی گنو دا گئی زید عمر تنگی. بس یہ بھی ایسا ہے کہ جتنا اس کو اللہ تعالیٰ مان لیتا ہے اتنا بخیل ہوتے ہیں، دوسرا دیتا ہے تو اس پہ بھی مرتا ہے. تو بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ تو ہم سنتے ہیں، بولتے بھی ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اللہ والا بننا چاہیے. تو اللہ والا کون ہوتا ہے، اس میں کیا صفات ہوتی ہیں؟ اس حدیث مبارک کے اندر یہ حدیث قدسی ہے. اللہ جل شانہ نے خود ایک پیغمبر کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمائی یہ اس کی نشانیاں ہیں. اب ایسی نشانیوں کو ڈھونڈ کر آدمی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی اچھی باتوں پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے.